جس قدر یہ سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اس کے علاج کے لیے آف کورس آپ کو ہاسپٹلائز ہونا پڑے گا نا، تو ہاسپٹلائز بھی ہوا جا سکتا ہے اگر خدا نہ خواستہ اتنا سنجیدہ بھی کچھ لوگ خیال کر رہے ہیں کہ شاید یعنی 15-16 مارچ تک وہ ان کو جانا بھی پڑے وہاں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ان کے کان میں ایشو ڈیولپ ہو رہا ہے جو کہ سویئر ہے۔ اگر سویئر ہو گیا تو اس کے اثرات ہی ہوں گے، اگر وہ کلپ ہو میں تمہیں سنوا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے اگر سویئر ہو گیا کچھ لوگوں نے اور ساتھ ہی اب یہ لوگوں کا میں کیا کروں خبر آپ کے پاس بھی بابا، جب علیمہ بی بی جو ہے جب وہ کہہ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور اس میں وہ سب سے زیادہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، حتیٰ کہ قاسم سوری صاحب نے تو ان بیچاروں کا، عمران خان کا، اور میں نے تو بلکہ بڑی سختی سے کل یہ کہا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن وہ جس پیمانے کے جس قد کے لیڈر ہیں، ایک مشہور کرکٹر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، اور اگر واقعی وہ اس بیماری کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، ٹنٹرم غالباً اس کا نام ہے، کانوں میں آوازیں آپ کو آتی ہیں مستقل، اگر واقعتاً اس طرف بڑھ رہے ہیں تو ان کی پسند کے معالج سے اس کا ڈبل اور جہاں وہ کروانا چاہتے ہیں، اور جہاں سے بھی جس سے کروانا چاہتے ہیں، اور اس کو پریونٹ کیا جائے۔ میں نے تو بلکہ یہ کہا کہ رین اور شائن تو اب اس میں اس کے بعد اس میں پارٹی میں بھی قاسم سوری صاحب نے بھی وہ یار قاسم سوری وغیرہ جو مرضی کرے، میں اب ان کے کنڈکٹ کا تو ذمہ دار نہیں ہوں نا، کہ ہر بندہ جو بولے گا۔ میں نے جو بات کہی ہے، کل جو ٹیم گئی ہے، اور یہ کو پہلی مرتبہ ان کے کان کے بارے میں بات تو نہیں ہے۔ جس قدر یہ سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اس کے علاج کے لیے آف کورس آپ کو ہاسپٹلائز ہونا پڑے گا نا، تو ہاسپٹلائز بھی ہوا جا سکتا ہے اگر خدا نہ خواستہ اتنا سنجیدہ بھی کچھ لوگ خیال کر رہے ہیں کہ شاید یعنی 15-16 مارچ تک وہ ان کو جانا بھی پڑے وہاں۔ ہو سکتا ہے نہیں، میں تاریخ بتا رہا ہوں، میں نے یہ بھی سنا ہے کسی 15-16، لیکن وہ یہ کہ معاملہ میں نے اس طرح کا دیکھو نا، انہوں نے صرف 30-40 منٹ انہوں نے صرف آبزرو کیا ہے۔ بہرحال ان سے پوچھتے ہیں کہ سویلین ٹرائل کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ ایک سب سے پہلی بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، آپ نے جب ہم نے آپ کو لیا تھا تقریباً 2 ماہ ہو گئے، مجھے لگ رہا ہے 1.5 مہینہ، آپ کا یہ خیال تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں فیصلہ کر دے گا کہ 9 مئی کے حوالے سے جو سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوا ہے درست ہوا یا نہیں۔ یہ تو شیطان کی آند کی طرح بڑھا ہی چلا جا رہا ہے، اور ریمارکس کبھی کچھ آ جاتے ہیں، کچھ آ جاتے ہیں۔ آج کی تازہ ترین بتاؤ، اور ہمیں کچھ بتاؤ کہ کس طرف یہ مقدمہ جا رہا ہے۔ وعلیکم السلام سر، شکریہ۔ میں اب اس پوزیشن میں آج ہوں کہ میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں اس کا مزید التوا کا شکار ہونا، یا یہ مقدمے کی سماعتیں مزید لمبی ہونا۔ اب جیسے رمضان المبارک شروع ہوا، 2 دن جو سماعتیں تھیں، تو پہلے جو آئینی بینچ ہے یہ صبح 9:30 بجے سے 11 بجے، اور پھر 11 بجے سے 11:30 بجے تک وقفہ ہوتا تھا، 11:30 بجے دوبارہ بیٹھتا تھا، اور 1-1:30 بجے تک ملٹری کورٹ کیس کی سماعت کرتا تھا۔ مگر ان 2 دنوں میں بینچ نے 11 بجے تک سماعت کی، اور اس کے بعد وہ اٹھ کے چلا گیا۔ تو اس میں ایک معزز جج صاحبہ ہیں، وہ ذرا علیل بھی تھیں، تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرا ماضی میں کچھ وکلا جو ہیں وہ اپنے دلائل زیادہ لینتھی بھی کر گئے تھے۔ بہرحال آج ہوا یہ کہ جو سول سوسائٹی کے وکیل تھے فیصل صدیقی، ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، اور ایک درخواست گزار تھیں بشرا قمر، ان کے وکیل ہیں، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے عابد زبیری، انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا ہے۔ ان کے دلائل جب ختم ہو جائیں گے تو پھر خواجہ حارث کے جو جواب الجواب اور اٹارنی جنرل کا جو دلائل ہیں وہ رہتے ہیں، اور اگر ان کو ہم دیکھیں تو عام حالات میں یہ 2 سے 3 سماعتوں کا کیس بچ جاتا ہے، لیکن چونکہ اب رمضان میں یہ بینچ کم وقت کے لیے سن رہا ہے تو اگلے ہفتے میں ممکنہ طور پر اس کی سماعت جو ہے وہ مکمل ہو سکتی ہے۔